نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان ہیں، تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اور جو تم میں سے مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت پاک میں منافقین کے طعن کا ذکر تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے تھے اور کہتے تھے، کہا کہ آپ تقسیم غنیمت میں انصاف نہیں کرتے معاذ اللہ۔ اب اس آیت پاک میں ان کے استاد کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل پر پردہ پوشی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کوئی وہ ہے جو نبی کو ستاتے ہیں، ان نبی کا ترجمہ کیا غیب کی خبر دینے والے، اور کہتے ہیں کہ کان ہیں، تم فرماؤ تمہارے لیے بھلے کے کان ہیں اگر اللہ پہ ایمان لاتے۔ اب آیت پاک کا شان نزول سن لیں تو پھر ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ منافقین میں ایک جس کا نام جذام ابن خالد تھا، اور عباس ابن قیس، سماک ابن یزید، عبید ابن مالک، یہ منافقین ہے۔ ایک دن وہ اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اپنے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور حضور کے تعلق سے طعن کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، ہم جو بات کر رہے ہیں حضور کی شان میں، نبی کی شان میں، ہم جو کہہ رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، اگر اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو پھر ہماری شامت آ جائے گی۔ اگر حضور کو اس کی خبر ہو گئی اور ہماری منافقت کھل جائے گی اور ہم ظاہر ہو جائیں گے کہ ہم چھپے ہیں، منافقین میں سے ہیں۔ تو ان میں سے ایک منافق جس کا نام جلاس ابن سوید تھا، وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، اول تو یہ کہ ہم جو بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ہم صرف ہم ہی ہیں اور کوئی ہم میں ادھر نہیں ہے، تو کیسے خبر پہنچے گی؟ اور اگر خبر پہنچ بھی گئی تو ہم قسم کھا لیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہ کہا تھا، اور ہمیں یہ تجربہ ہے کہ ہماری ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں، تحقیق نہیں فرماتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا اذن،
وہ کان ہے، اس کا مطلب اردو میں کہتے ہیں کچے کانوں کے، جو کہا سنا مان لے۔ تو وہ اپنے عقیدے میں یہ کہہ رہے تھے ہوا اذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان ہے، تحقیق نہیں کرتے، ہم جا کے قسم کھا دیں گے، جو کہیں گے وہ مان لیں گے۔ اب ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں تمہاری پردہ پوشی مقصد ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ تحقیق کرتے، تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا پورا ذکر کر چکا میں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لینا یہ مراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کان ہیں یعنی کچے کان کہیں کہ جو تم کا وہ مان لے، نبی کو پتہ ہے مگر وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچے کان کہیں معاذ اللہ۔ تو کہتے ہوگا اذن، وہ تو کان ہے، جو کہیں گے مان لیں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور انہیں اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ ان کا ماننا اور تمہارے تعلق سے تحقیق نہ کرنا اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی صفت ستاری کے مظہر عتم ہے مصطفیٰ، دشمن بھی ہے اور ان کی حرکت، ان کے سوئے کام اور فعل پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کان ہے۔ ارے تم وہاں جو بیٹھ کے کہہ رہے ہو، کر رہے ہو، تمہاری مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے جناب جبریل ساری باتوں سے مصطفیٰ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آگے وہ آیت کریمہ آ رہی ہے، تو یہی ہے۔ تو اس کے تعلق سے آیت کریمہ کا یہ جز نازل ہوا اذن، وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہے۔ قل اذن خیر لکم، تم فرماؤ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ اب کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ یؤمنون باللہ، وہ اگر اللہ پر ایمان لاتے اور یہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، اس کا مطلب کہ آج یہ سن رہے ہیں اور سن کے تحقیق نہیں فرماتے، تمہاری بات مان لیتے، تمہاری بھلے کے لیے ہے۔ اگر یہ کان جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے ایسا نہ ہوتے اور تحقیق کرتے تو پھر تمہاری ہی رسوائیاں ہوتی۔ تو یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے، دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایپ چھپے رہیں، اظہار نہیں فرماتے ہیں، اور اس کا ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور مسلمانوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں، ان کے واسطے رحمت ہے۔ اگر مومن مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عذر پیش کریں تو یقیناً ان کے اندر خلوص ہے اور ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرماتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایذا کیا؟ ایذا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بکواس کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔ اب اس آیت پاک کے تعلق سے تفسیر خازن وغیرہ میں روح المعانی میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا جس کا نام نبل ابن حارث تھا،
نبل بن حارث، وہ بہت ہی بد شکل، سرخ آنکھیں، پچکے ہوئے گال، بکھرے بال، ابھری کن پٹیاں، ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ابلیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نبل کو دیکھ لے۔ اب کیسا اس کا حلیہ ہوگا، جیسے مشکات شریف میں گزر چکا، ایک حدیث شریف گزر چکی، سرکار فرماتے ہیں دجال کو دیکھنا ہے عبدالعزیٰ بن قطن کو دیکھ لے۔ ابن قطن عینہ طافیہ، حدیث شریف میں ہے اس کی آنکھ انگور کے طرح ابھری ہوئی، اور اس کی پیشانی اور اس کے کان، پورا حلیہ بیان کی حدیث پاک میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے ایک آبادی میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، یہی ابن قطن، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اس کو دیکھ لو، دجال ایسا ہی دکھ رہا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو ابلیس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نبل بن حارث کو دیکھ لے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ چکے ہیں، سب دیکھ چکے ہیں۔ تب حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو دیکھ لے، شکل ملتی جلتی ہے، کبھی کبھی بدعمالیاں جو ہے وہ شکل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، نفاق اور برائیاں شکل سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ کالے بھی ہوں گے مگر حسن عبادت ان کے چہرے پہ جھلکتا ہوگا، حسن ایمان، حسن دیانتداری ان کے چہرے پر ہوگا۔ اور جو منافقین ہیں اس طرح کے ہیں، وہ ہزاروں کریم استعمال کر لیں، پرفیوم استعمال، پڑھو پاس سے گزریں گے تو بدبو آنے لگے۔ تو بدعمالیاں کبھی کبھی جسم اور چہرے سے بھی اجاگر ہو جایا کرتی ہے۔ یہ نبل ابن حارث جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا، اور پھر جو بھی باتیں ہوتی منافقین اور کفار تک آپ کی باتیں پہنچاتا، گویا کہ وہ منافقین اور کفار کا جاسوس تھا، مگر بارگاہ رسالت میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن وہ یہی حرکت کر رہا تھا اور حضور کی بارگاہ سے جو بات، جو کلام، جو معاملات ہوئے تھے ان کو جا کر کفار یا منافقین کی مجلس میں بیٹھ کر وہ سنا رہا تھا۔ کسی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا کہ اگر تیری حرکات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ گئی تو معلوم ہے تیرا کیا ہوگا، کہ تو یہاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اور وہاں ساری باتیں دشمنوں تک پہنچا دیتا ہے، معلوم ہے اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ تو نبل بن حارث بولتا ہے کہ میں قسم کھا کر انکار کر دوں گا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، میں قسم کھا کر انکار کر دوں گا۔ اور کہتا ہے وہ نرے کان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرے کان ہے، ہم جو کہتے ہیں قسم کھا کر اس کی بات مان لیتے ہیں، انہیں پتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذن خیر لکم، یہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، اگر تمہاری بات نہ مان لے تو پھر تمہیں دوسرے دن رسوا کر دے اور سب پتا چل جائے، مگر حکم خداوندی کا یہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایب کھلنے نہیں دیتے ہیں، یہی ہے تمہارے لیے، تمہارے ایب چھپے رہیں اس لیے مصطفیٰ خاموش ہے۔ اور تم قسم کھاتے بھی ہو، جیسے تبوک سے جب واپس لوٹے تو کچھ لوگ آئے تھے، کہا ہم قسم کھاتے ہیں، معذور تھے تو نہیں آ پائے، کہا ٹھیک ہے جانے دو، تو تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، تم اگر آتے ہو قسم کھاتے ہو تو حضور مانتے تمہارے بھلے کے لیے رسوائی نہ ہو، مگر مومن آتا ہے تو مومن کا عذر بارگاہ رسالت میں قبول ہوتا ہے۔ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو مسلمان ہیں ان کی بات پر یہ محبوب یقین کرتے ہیں، تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، تمہاری بات صرف چھپانا ہے، اور مسلمانوں کی بات پہ یقین ہے کہ مخلص سے جو آیا ہے سچا عذر لے کے آیا ہے، تمہارے لیے چھپانا ہے، اور مومنوں کی بات پہ یقین ہے۔ اور کیا ہے؟ رحمت للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو مومن ہیں ان کے لیے نبی رحمت ہے۔ اے منافقو تم بھی ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بھی ان کی رحمت کا حصہ ملے گا۔
مگر تم میں نفاق ہے، اس لیے کہ تم ہمیشہ اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی کو نقصان پہنچانے کے مشورے اور مجلسیں کرتے ہو۔ سنو، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس ایذا میں ہر طرح کی وہ ایذا آ گئی، چاہے قول سے دیں، چاہے قلم سے دے، چاہے فتوے سے دے، چاہے جس اعتبار سے دے، ایسی بات جس کا تعلق شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بہتان ہو، معاذ اللہ، یا حضور کو تکلیف پہنچتی ہو، تو وہ لکھنے سے بھی سرکار کو تکلیف ہوگی، اس بات سے بھی حضور کو تکلیف ہوگی، جیسے باطل فرقے والوں نے غلط فتوے لکھے کہ نہیں، معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کہا، اور نہ جانے کیسی کیسی بات۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگر ان کی تحقیقات ہوتی تو ان کے عیب کھل جاتے، تو دیکھیے یہاں عیب نہیں کھولے ہیں، اور وہ مومن آتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ رحمت ہے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، یہاں بھی آخرت میں بھی۔ تو جب کفار و منافقین ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے ہیں کہ اگر عیب کھل جائے تو پھر رسوا ہوں گے، تو جب ان پہ ایسے ہیں تو بتائیے جو اپنے سچے غلام ہیں ان پہ کیسے مہربان ہوں گے۔ استاد زمن کہتے جو یہاں عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، وہ کب چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو۔ اور کسی نے کہا تھا، شاید شیخ عبداللطیف نے کہتے ہیں، ہے غریق بحر اسیاں بندہ عبداللطیف، ہے غریق بحر اسیاں بندہ عبداللطیف، پردہ عیبوں پر میرے ستار رہنے دیجیے۔ یہ اب آگے اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد تھا کہ اسے کرتے اگر ایمان رکھتے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحاد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اس کے رسول کا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اب بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دفعہ منافقین آپس میں اکٹھا ہوئے، تو ان میں سے پیچھے میں نے بتایا جلاس ابن سوید اور وریعہ ابن ثابت یہ بھی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں ہونے لگی۔ اب مذاق کر رہے تھے، مستی مذاق کر رہے تھے۔ کافر اور منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ جب مذاق بھی کرتے ہیں تو اسلام کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں۔ دنیا میں آپ سب کو دیکھ لیں، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہم اگر مذاق بھی کریں تو کسی کے مذہب پہ مذاق نہ کریں، تاکہ اسے پھر ہمارے مذہب پہ وار کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، فاروق اعظم بتوں کی برائی کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، عمر ان بتوں کو برا مت کہو، کیا رسول اللہ یہ تو ان کے باطل معبود ہے، کہا وہ جو بھی ہوں، اے عمر آج تم ان کے باطل معبودوں کو برا کہو گے، کل تمہارے حق معبود کو یہ برا کہیں گے جواب میں۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم، مگر کفر کا مزاج یہ ہے، اسلام دشمنی کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ مذاق بھی کرتے ہیں تو ہنسی مذاق میں بھی ٹارگٹ اسلام و مذہب کو بناتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ سب چیزیں آپ کو ملے گی۔ ایک صاحب نے کچھ
اب ہمارے لوگ بھی کچھ سمجھتے نہیں. جب کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسا ویڈیو ہو جس میں کسی خبیث النفس و جہنمی نے قرآن اور اللہ کی توہین یا ان کے شان میں کچھ بکواس کی ہو, تو اس کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے. یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ پھیلے اور وہ اس سے مشہور ہو جائیں. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, سوشل میڈیا ہاتھ میں آیا, دکھ بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو دماغ چڑھ بھی جاتا ہے, تو بھیجتے ہیں دیکھو یہ توہین کر. ابے توہین کر رہا ہے تو کووں دوسرے کو بھیج رہا ہے اور دوسرے کو خبر دے رہا ہے کہ یہ توہین کر رہا ہے؟ اس کو آگے مت بھیج. کسی نے ویڈیو بھیجا تھا, کوئی فاحشہ قسم کی عورت ہے, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے, میرے سامنے ہو تو مار ڈالوں اس کو. معاذ اللہ قرآن مجید کے ورق کو پھاڑ کے جسم کے ان اعضاء پہ لگا رہی ہے جس کا دیکھنا آرام ہے. اب یہ جو ہے, اب ہمارے لوگ اس کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ توہین کی, اس کو آگے فارورڈ کرو, اس کو سزا ملے. بھائی تو یہ سب میرا تجھ پر ہی ہے کیا؟ پھر وہ کبھی دماغ میں وہ سامنے نظروں کے سامنے وہ چیزیں آ جاتی ہے تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے, اور کچھ ہمارے لوگوں کی بے وقوفی پہ بھی افسوس ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نے کچھ ویڈیو بنایا ہو, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب تک پہنچے. ہم کو جلانے کے لیے ہی وہ بنایا جاتا ہے, اور ہم ہے کہ اسی میں سپورٹ کر رہے ہیں, آگے بھیج رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو آگے مت پھیلا. اگر آپ کے پاس آیا ہے فوراً ڈیلیٹ کر دیں. کسی کو وہ نظروں کے سامنے وہ درشی آنا ہی نہیں چاہیے. یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب میں کہہ رہا تھا تو وہ جو تھا بتانا نہیں چاہیے, بات آئی تو بتا رہا ہوں. تو دو فاحشہ قسم کی 2-3 عورتیں تھیں, ہنسی مذاق کر رہی تھی, شراب کی بوتل تھی اور قرآن کے ورق پھاڑ کے جلا رہی, ادھر ادھر کر رہی ہیں. اب یہ تو دنیا ہے بھائی, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, اور مہلت بھی کیا, یہ اگر 1000 سال بھی جی لیں, اللہ فرماتا ہے اِنَّا یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. تم اپنی زندگی کا 1000 سال جسے تسلیم اور شمار کرتے ہو, وہ تیرے رب کے نزدیک ایک ہی دن ہے. دنیا کا 1000 سال رب کے نزدیک ایک ہی دن ہے. تو اگر دنیا میں کوئی 100 سال بھی جیا تو کتنے گھنٹے جیا, اللہ کے نزدیک کتنے گھنٹے؟ تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. والذین یؤذون اللہ ورسولہ, یہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں, لہم عذاب علیم, دردناک عذاب. بھلے یہاں کوئی نہ پکڑے, مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. مگر جب موت کے بعد جو ان کا حال ہوتا ہے, یہاں گیا اور یہاں عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ خیال رکھیں, اگر سوشل میڈیا ہم چلاتے بھی ہیں تو اس کو ایسے نیت سے چلاؤ جس سے کوئی ایسی بات آئے تو آگے نہ پھیلائی جائے جس میں کچھ نقصان ہوتا ہو. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو کفر کا مزاج یہ ہے کہ وہ مذاق بھی کرتا ہے تو اپنے مذاق میں اسلام کو ٹارگیٹ کرتا ہے. تو وہ منافقین بیٹھے تھے تو ہنسی مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدھے سے بدتر ہیں. دیکھیں بات میں بھی کوئی دم ہے. اگر حضور سچے ہیں تو ہم گدھے سے بہتر ہیں, بدتر ہیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ سچے نہیں ہیں تو ہم گدھے سے بدتر نہیں ہیں. یعنی وہ یقین کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سچے نہیں ہیں, اس لیے جملہ کہا کہ سچے نہیں. اگر سچے ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں. معاذ اللہ. اتفاقاً ایک انصاری کا چھوٹا بچہ وہاں سے جا رہا تھا جس کا نام بعض مفسرین نے عامر ابن قیس لکھا ہے, چھوٹا سا بچہ تھا. وہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ انہوں نے ایسی باتیں کی تو یہ بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ تھے, سردار تھے, اور
جو ہے مشہور لوگ تھے، اور یہ چھوٹا سا انصار کا بچہ تھا عامر بن قیس ابن قیس. اس نے دیکھا کہ وہ ایسی بات کی، اس کے کان میں جب وہ جملہ سنا تو اس بچے کو جلال آیا اور بولا خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت سچے ہیں، اور اللہ کی قسم تم گدھے سے بھی بدتر ہو، تم گدھے سے بھی بدتر ہو. اللہ اللہ. اور جو ہے یہ کہہ کر وہ بچہ آگے روانہ ہوا. اب وہ بچہ بھی ایسا تھا اللہ جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو. وہ جو ہے ایک صحابہ کرام کے بچے ہیں، تو باپ صحابی حضور کی بارگاہ میں بیچنے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے باپ کا اثر اولاد پہ ہوگا. ایک صحابی کا بچہ کھیل رہا تھا، حدیث مجھے یاد آئی، روایت ہے صحابی کا بچہ کھیل رہا تھا. بچے کھیلتے ہیں نا تو شام ہوتی ہے دوڑم دار کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے گزر رہے تھے، تو ایک بچے کے پیچھے دوسرا بچہ بھاگ رہا تھا. ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے، لپا چھپی جو بھی رہا ہوگا کھیل رہے تھے. تو ایک بچہ دوڑ رہا تھا، تو اس کو پتہ نہیں چلا، دوڑتے دوڑتے حضور سے ٹکرا گیا، حضور سے ٹکرا گیا. تو اب ایک جو ہے اخلاق مند آدمی ہوتا ہے وہ بچوں کی عزت بھی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت، ہمارے بڑوں پہ عزت نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم يعظم کبیرنا ولم یعظم کبیرنا لیس منا. آقا فرماتے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر ولم یرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، لیس منا. آقا فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یعنی ہمارے دین کا تو مزاج یہ ہے، ہمارے مذہب کا تو مزاج یہ ہے، بڑوں کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ اور چھوٹوں کے لیے دل کے دروازے کھولو. یہ مذہب اسلام ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ بیچارہ بیٹھا ہوتے تب بھی ادھر ہٹ. کچھ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے، مانسک سنتولن خراب ہوتا ہے، مانسک سنتولن ہوتا ہے. گھر پہ بیوی کے سامنے نہیں چلتی ہے، یہاں بچوں پہ چلاتے ہیں. گھر پہ اپنے بیٹا، اس کا بیٹا ایک بات نہیں مانتا ہوگا. میں اکثر دیکھتا ہوں یہ بچے ہیں، اب بچے ہیں بھائی، بچہ اس لیے تو وہ بچہ ہے، کچھ نہیں تھوڑا چل ادھر بیٹھ. اس کو یعنی جو گھر پہ پریشانی ہے وہاں کسی پہ حکم نہیں چلا سکتا ہے، تو وہ سارا یہاں چلانے کی فکر کرتا ہے، وہاں کا حصہ یہاں لیتے آتا ہے. تو کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ان پہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، نہیں ہاتھ پکڑ کے صف کے باہر نکال دیتے ہیں. ارے اگر وہ صف میں آ بھی گیا ہے تو اسے شفقت سے کہو کہ بیٹا یہاں بڑے لوگ آتے ہیں تم پیچھے جاؤ. ہاتھ پکڑ کے کو دھکا دے دیا، وہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئے گا، مسجد میں نہیں آئے گا. کچھ دنوں پہلے کال پڑا تھا کسی کا، کسی صاحب نے لکھا تھا کہ اگر مسجد میں آخری صفوں سے بچوں کی آوازیں، شور کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے. یہ سمجھانا چاہیے ان کو، اخلاق کا حصہ ہے. ایک بزرگ تھے جو ہے دہلی میں، حضرت خدا نما رسول نما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جو مسجد کا متولی تھا ان سے جھگڑنے لگا، حضرت سے جھگڑنے لگا. کہا جو ہے یہ بچوں کو تم ادھر لے آتے ہو، بچے مسجد میں شرارت کرتے ہیں. تو وہ مسجد کا ذمہ دار تھا تو وہ غصہ ہو گیا. تو حضرت نے کچھ کہا نہیں. عصر کا وقت تھا تو وہ صاحب جب وہاں سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جن بچوں کو لے کر مسجد میں آتے تھے اور بچے شرارت کرتے تھے کبھی کبھی، تو وہ ایک مرتبہ ڈانٹنے کے لیے آ رہا تھا حضرت کو کہ پھر بچوں کو لے آئے. تو اس نے دیکھا کہ عصر کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ جلوہ بار ہے. تو یہ ہوتا ہے. درود شریف پڑھیے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بچے سے ٹکرا گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ دور تھا یار صحابہ، تو بچہ جو حضور سے ٹکرائے، سرکار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا وَلَعَبْ لَجَّنَا
اچھا آرام سے کھیلو، آرام سے کھیلو، چلو آرام سے کھیلو. سر پہ ہاتھ رکھا، تھوڑا الگ کیا، سرکار چلے گئے. آرام سے کھیلو، آرام سے. ہوتے ہیں بچے، بچہ چلو سائڈ میں کھیلو، آہستہ کھیلو. یہ نصیحت کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. شب وہ بچہ کھیل سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اپنے گھر پہ پہنچا، اپنے ماں کے پاس. تو کہتا ہے امی جان آج کچھ واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے اور میں کھیلتے کھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا. کہا اچھا تم حضور سے ٹکرائے، کیا ہوا؟ کہا حضور مسکرائے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بچوں سائڈ میں آرام سے کھیلو. سر پہ ہاتھ رکھا، کہاں؟ ماں نے ناک اس کے سر کے قریب لے گئی تو اس سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے کہا بیٹا اس دست رسول اور مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ تیرے جو ہے بالوں پہ لگا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچے بڑے ہو گئے اور ان کا بڑھاپا آیا. انس بن مالک کے دور اور بہت زمانے وہ جیے. اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ ان کو قبر میں دفن بھی کر دیا گیا تو اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی. بچپنے میں ہاتھ رکھا تھا اور قبر کے حوالے تک. تب وہ ماں بھی بڑی حضور کی عاشقہ تھی بھائی. انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. جس سے محبت کرتا ہے تو پھر بندہ اس کی ادائیں اور ان چیزوں پہ جان نچھاور کرتا ہے. وہ ماں بار بار اپنے بچے کے بالوں کو سونگھتی، ہاتھ لگاتی، کارے اس پہ میرے مصطفیٰ کا دست اقدس لگا ہے. یہ ہوتا ہے. وہ بچہ انصار کا بچہ تھا، عامر بن قیس. اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گرو گھنٹال، چندار چوکڑی، ان سب سے بولا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کی قسم تم لوگ واقعی میں گدھے سے بدتر ہو. یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت مجلس عالی میں جو ہے سارا واقعہ سنایا. اب جیسے ہی انہوں نے عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلایا، دریافت کیا تو وہ قسم کھا گئے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، یہ تو بچہ ہے جھوٹ بول رہا، یہ تو بچہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. حضرت عامر جو بچے تھے انہوں نے دعا کی، مولا تیرا نبی خوب جانتا ہے مگر ان کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی جان لے کہ میں سچا ہوں اور یہ منافقین جھوٹے ہیں. مولا سچے کو سچا دکھا دے، جھوٹے کو جھوٹا دکھا دے. یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ اللہ نے یہ آیت اتار کے سب کا پردہ ظاہر فرما دیا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسول حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ انہیں راضی کیا جائے کہ اسے کرتے ایمان اگر رکھتے ہیں. الم یعلموا انہ من یحاد اللہ ورسولہ فان لهم نار جہنم خالدا فیہا، کیا خبر نہیں جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. جو حضور کی بارگاہ سے نکل گیا تو پھر دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی. دنیا میں تو ایسی رسوائی ہے کہ اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ حضور کی بارگاہ سے جو نکلا اسے کبھی امان، اور جو حضور کا ہو گیا اعلی حضرت کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ کچھ لوگ ہنسی مذاق میں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے لگے. پھر جب پتہ چلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، واقعے کی تحقیق ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. وہ آیت کریمہ اس کا شان نزول انشاءاللہ آئندہ کے درس